إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون ويخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. جملہ قسم کی حمد و ثنا برائے بزرگی کبریائی اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے مخلوقات کو عدم سے وجود بخشی. پھر ان مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوقات بنائی ہے وہ بنی آدم کی تخلیق ہے. پھر بنی آدم کے اندر بہت سی ایسی مخلوق ہے جس کے ایام لیل و نہار اللہ رب العالمین کی معصیت میں گزرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی مخلوق سے محفوظ کر کے اپنے متبعین بنایا، اپنے پیروکار بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے، راہبری کے لیے اللہ رب العالمین اس روئے زمین کے اوپر 1,24,000 انبیاء کرام کا سب قائم کیا. آخر میں دین اسلام کو مکمل کرنے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اوپر
جناب علی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ محترم حاضرین جمعہ، اور اس مسجد کی چھت پر تشریف فرما ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں، یہ جو اسلام جس کا نام ہم سن رہے ہیں اور جس کے طریقہ سے ہم آشنا ہیں، یہ ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے جگر کے خون دے کر کے ہم تک یہاں پہنچایا ہے۔ اسلام کی کیا قدر ہے، اسلام کی کیا عزت ہے، اسلام کی کیا حیثیت ہے، ذرا آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں جو ارب پتی خرب پتی رہنے کے باوجود بھی اس سے سکون میسر نہیں ہے، اس سے امن میسر نہیں ہے، اور وہ امن پانے کے لیے، شانتی پانے کے لیے، ارب پتی ہونے کے باوجود ان چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، تو بہت مشکل سے بہت سارے لوگ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب اسلام کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اسلام کے ہر قوانین، اسلام کے ہر آئین وہ دنیاوی آئین سے افضل سمجھ کر کے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اسلام کی ابتدا یوں تو روز اول ہی سے ہے، اور آخری نبی بنا کر کے جس کو بھیجا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ایجنڈا کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جس بستی کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اس بستی میں بسنے والے لوگ مشرکین تھے، کفار تھے، اور کچھ لوگ تھے جن کا ایمان کتب سماویہ پر تھا، آسمانی کتابوں کی ایمان رکھتے تھے، یعنی کہ دین نصارہ، دین مسیح موجود تھا، لیکن اس دین مسیح کے اندر، اس کرسچینٹی کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو چکا تھا۔ اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کی شناخت نہیں تھی۔ وہ گھر جس گھر کے طواف کے لیے دنیا میں بسنے والے مسلمان لاکھوں پیسے خرچ کر کے اپنی زندگی کی اہم ترین ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اس گھر کی کیفیت یہ تھی کہ لوگوں نے خدا کی معرفت بھلانے کی وجہ سے، گمراہی پانے کی وجہ سے اس خانے کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 360 مورتیاں اسلاف کی رکھی ہوئی تھی، جس کی وہ لوگ دعا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، اور اسی کا گن گایا کرتے تھے، اسی کا نام لیا کرتے تھے۔ لیکن اصل مشن جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجا تھا، وہ مشن وہ لوگ فراموش کر بیٹھے تھے، وہ مقصد لوگ بھلا دیے تھے، اور اصل راستہ سے وہ لوگ بھٹک چکے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ایک چراغ روشن کرتا ہے۔ تنہا جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مکے کے اندر ہوتی ہے، اور اس وقت کے مشرکین بھی بہت ہی زیادہ سنگدل اور کٹھور ہردے رکھنے والے تھے۔ ذرا آپ کو میں اس جمعہ کے توسط سے آپ کو میں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے رونما ہوئے تھے، میں آپ کو میں لے جاؤں گا۔
اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بت پرستی سے اللہ رب العالمین نے محفوظ کر رکھا تھا، معصیت سے محفوظ کر رکھا تھا۔ آپ کا جسم کبھی بت پرستی آپ کا جسم کبھی بت پرستی دیکھا ہی نہیں، آپ کا جسم کبھی شراب جیسی بدترین چیز کو ٹچ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین شروع سے محفوظ کر رکھا تھا، اور چونکہ اللہ رب العالمین اپنا پیغام، اپنا مشن ہر ایرے گہرے کو پر نافذ نہیں کرتا ہے، بلکہ جو معاشرے کے اندر جو پاک باز ہوتا ہے، جو شریف النسل ہوتا ہے، اتنی ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر رکھتا ہے۔ جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، اور نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو سارے لوگ ٹھکرا دیے تھے۔ اس لیے ابھی بھی اگر کوئی آدمی مشن لے کے چلتا ہے، توحید کا مشن لے کے چلے، اور جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے، اس معاشرے کے اندر بت پرستی ہو، قبر کی پرستش ہو، اگر وہ توحید کا چراغ جلانا چاہتا ہے تو اس کو بہت سارے مشاکل کا سامنا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کی محنت رنگ لائے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال تھا؟ جب تک اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے، معاشرے کے اندر آپ سے بڑھ کر کسی کی ذات تھی نہیں۔ شرافت کے اندر، امانت داری کے اندر امین کے لقب مشرکین نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا تھا۔ صداقت کا لقب خود مشرکین نے سونپا تھا، اور یہاں تک کہ خفیہ میٹنگ کر کے کفار مشرکین نے کہا تھا کہ دیکھو کہ بہت چرچے ہیں محمد کے اپنے معاشرے کے اندر، ذرا ہم اس کے جسم کے اوپر جو کوئی نقطہ ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر جو کوئی نقطہ ہے، ذرا آج ہم تجزیہ کرتے ہیں، آج ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سارے لوگوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو محمد کی جو زندگی اب تک جو بیتی ہے، اگر کسی کے اندر کسی قسم کی نقص اور کمی ہے تو ہمیں آگاہ کیا جائے، تاکہ اس کی کریکٹر میں ایک نقص کو لکھ کر کے اور تاریخ بنا دیا جائے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا میں نظر ڈالتے ہوئے اور جوانی تک میں نظر ڈالا، ایک قسم کا نقطہ بھی نکالنے سے وہ لوگ کاشت ہو گئے، اور سب لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا الصدق۔ ایک جملہ بولا تھا آپ کے تجزیہ کے بارے میں، آپ کے حیثیت کے بارے میں، آپ کی شرافت کے بارے میں، سب لوگ بیک وقت زبان ہو کر کے کہا تھا کہ ہم ایسی ذات کے اوپر کیسے ہم ہمت کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کے ہم نقص نکال سکے۔ اب تک جو ہماری زندگی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شریف رہے، صادق رہے، امین رہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ میں نہیں پایا ہے۔ یہی نبی جس کا مقام اتنا بلند تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے رسالت بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، نبوت ملتی ہے، اور سب لوگوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی و نبوت ہونے کے بعد اپنا مشن کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ویلو اور ہمارا محبت اور ہمارا اہمیت ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے، جو آج کل جو ہے حجاج کرام یا معتمرین جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ تو طواف کرتے ہیں، یہ سعی کرتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ کوہ صفا پہ چڑھ کر کے سارے خاندان کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں، یا فلا یا قریش یا ہاشم یا عبداللہ، سارے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، سارے لوگ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے معزز
معزز لوگوں ہمارے سلسلے میں کیا کہنا ہے تم کو؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ کو سچے مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بات رکھتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب تم کو ہمارے تئیں ایمان ہے، وشواس ہے، یقین ہے، آستھا ہے، تو تم لوگ ایک چیز کی گواہی دے دو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور تم کو کامیابی مل جائے گی۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ کی مار ہر ایرے گہرے برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ جس کا دل، جس کی روح گناہ سے لبریز ہو، بھلا وہ اس بات کو تسلیم کیا کرے گا؟ وہ خود ابو لہب جو آپ کا سگا چچا آپ کی پیدائش کے موقع پہ اپنی لونڈی، وہ اپنی اس لونڈی سوئیبیا کو آزاد کر دیتے ہیں، جب یہ خبر دیتی ہے کہ آپ کے گھر جو ہے لاڈلا بھتیجا پیدا ہوا ہے، یہی چچا اٹھتا ہے اور کہتا ہے تبت لک یا محمد الہذا ما جمعتنا، اے محمد تیری ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم ایسی بات کے لیے ہم لوگ کو بلایا تھا؟ دشمنی شروع ہو گئی۔ جو لوگ جس کی زبان ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگی ہوئی تھی، اسی تعریف سے سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ ایسے موقع پہ اپنا پیغام وہ سناتے ہیں، کس کو سناتے ہیں؟ کس کو؟ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی پہلی بیوی ہے، اور جب آپ کی عمر جب 25 سال کی تھی، اسی وقت خدیجہ کی عمر جو 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی دونوں میں ہو جاتی ہے۔ خدیجہ جو ہے مالدار عورت تھی لیکن بیوہ تھی، وہ ایسے خاندان سے رشتہ جوڑنے کی تلاش میں تھی کہ کوئی شریف النسب انسان مل جائے اور ہم اس کے ساتھ ہم شادی کر لیں۔ یہ 25 سال کا نوجوان آج ہے ایسے لوگوں پہ جوتے مارنے کی بات ہو رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رنگیلے رسول ہے اور عیاش پرست ہے۔ یاد باللہ، یہ کہا 25 سال کا نوجوان محمد اور کہا 40 سال کی بڈھی جو بیوی خدیجہ اگر عیاش پرست ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک اس بات کو تسلیم کرتے نہیں۔ پہلی شادی جو ہوتی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شریف النسل، اپنا پیغام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں اور وہ ایمان لاتی ہے، دین و جان سے محبت کرتی ہے اور ایمان لاتی ہے، اور اس کے بعد میں مدد کرتی ہے، پیسے سے ہو، بات سے ہو، یہاں تک کہ نبی ہونے کے بعد میں ماجرا آتا ہے، وہ سارا ماجرا جو ہے زبید کے ساتھ جو ہوتا ہے خدیجہ کو بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی، اے خدیجہ سب سے پہلے مجھے چادر اڑاؤ۔ یہ وحی کی ابتدائی مرحلہ ہے۔ وہاں سے جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا پیغام رکھتے ہیں، دیکھیے کہ ایسا شخص آیا، میں ڈر گیا اور مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ بیوی ہو تو ایسی بیوی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنکح المرء لأربع لمالها ولحسبها ولدينها ولذاتها فاذكر بذات الدين تربت يداك۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشی آئے تو دیکھے کہ شریف النسب دیندار جو بچی ہے، خوشی میں خوشی اس سے شادی کرنے کے لیے اللہ سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا پیش کرتے ہیں، آپ کو تسلیات، آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصل الرحم، آپ کی صفت ایسی ہے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق نبھاتے ہیں، آپ پڑوسیوں کے حقوق نبھاتے ہیں، آپ بیواؤں کے سردار ہیں، آپ یتیموں کے کفیل ہیں۔ بھلا ایسے آدمی جو سماج کے اندر ہو اور ایسے آدمی کے کسی طرح کی مصیبت آ جائے تو پھر سماج کیسے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے لوگ معمول رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آج کی بیوی ہوتی کیا تھی؟ ساری ذمہ داری آپ ہی کے سر پہ ہے۔ بھلا ایسے کام آپ چھوڑ کے نہیں دیتے ہیں،
جب سارے لوگ جو آپ کے جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن یہ خدیجہ سمجھدار بھی تاریخ اسلام کے اندر وہ عورت جو اسلام لاتی ہے، ان کے پہلے اسلام لانے والوں میں سے شمار خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت جان اور دل سے محبت کرنے والی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد 10 سال گزرنے کے بعد وفات ہو جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کا ہم سہارا مددگار، آپ کا چچا ابو طالب، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو دل و جان سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اس کا بھی، ان کے بھی انتقال کے بعد کچھ مہینے کے بعد خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور اپنا دکھڑا سنائے تو کس کو سنائے؟ اپنے دل میں جو درد اٹھ رہا ہے ایمان کے تئیں، وہ کس کو سنائے؟ کوئی سننے کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اسی موقع سے ساری کائنات کے لوگ جو تقسیم کر رہے تھے، اس موقع سے اللہ رب العالمین مزید ایک امتحان سے آزمایا، اور یہ امتحان ہے شب معراج۔ ہم آپ جانتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معراج والا جو واقعہ جو پیش آیا، یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے رجب، اسی مہینے کے اندر آیا، لیکن تاریخ کے کتابوں سے پتہ چلتا ہے اس مہینے کی تاریخ میں جو ہے لوگوں کا اختلاف ہے۔ کوئی بھی جب یہ نہیں کہہ سکتا ہے جس مہینے کے اندر یہ حادثہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، یعنی کہ معراج والا واقعہ پیش آیا، یہ اسی مہینہ میں ہوا ہے۔ یعنی کہ بعض لوگوں نے جو ہے ربیع الاخر کو کہا، بعض لوگوں نے کچھ اور مہینے کو کہا ہے، اور یہاں تک کہ تاریخ میں بھی لوگوں نے جو 27 رجب کی تاریخ میں جو ہے اللہ کے نبی کا سلامی سے کرا لیا، وہ بھی جو ہے تعین صحیح نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ رونما ہوا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے چند حصے میں خانہ کعبہ سے لے کر کے مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر موجود ہے، تقریباً 1000 یا 900 کلومیٹر پہ واقع ہے، چند گھنٹوں میں اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے جبرائیل جو ہے غلام کو لاتے ہیں اور سواری کراتے ہیں، وہاں سے لے کر کے جو ہے بیت المقدس کی طرف رونما ہو جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے، سارے لوگ جو ہے نماز پڑھاتے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ مردے سے زندہ ہوتے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، چاہے تو کسی وقت کسی مردہ کو جو ہے عذاب دینے کے واسطے یا نعمت پہنچانے کے واسطے یا کسی موقع سے جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اس بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کے تحت کبھی کبھار جو ہے لوگ مردے کو زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پیش آیا، یعنی کہ امامت کروائے، سارے نبیوں کے امام بنے، اس کے بعد میں جو ہے 7 آسمان کا سیر کرا لیا۔ پہلے آسمان سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم، دوسرے پہ ہے یحییٰ اور عیسیٰ، اسی طرح سے جنت اور جہنم کا سیر کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے 50 وقت کا نماز 50 وقت کی نماز کا تحفہ دے کر کے جو ہے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میری جانب سے یہ تحفہ آپ کی امت پہ جو ہے 50 وقت کی نماز ہے فرض میں نے کیا ہے۔ وہ آتے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا دے کر کے بھیجا؟ تو کہا کہ میری امت کے لیے جو ہے 50 وقت کی نماز دے کر کے بھیجا ہے، تاکہ میں آیا ہوں، آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ موسیٰ کے کہنے میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے 50 وقت کی نماز ہے 5 وقت پہ جو ہے آ جاتی ہے، اور کہا کہ جو ویکتی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین 50 وقت کی نماز کا ثواب وہ دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت نماز کی۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، میں بھی تب سے جانا نہیں چاہتا، اصل موضوع کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
وسلم کفار مشرکین کے درمیان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ پیش کیا، میں ساتھ آسمان کا سیر کر کے آیا، میں مکہ سے لے کر کے بیت المقدس کا میں مجھے سیر کرا دیا، یعنی یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ بات یہ حادثہ پیش آیا۔ اب کفار مشرکین مذاق اڑانے لگے، کہا کہ اس سے بڑا کوئی پاگل ہو سکتا ہے، سارے تو کان بھرنے لگے، کہا دیکھو جس کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو، یہ دیکھو یہ لیلا مجنون والے بات کرتے ہیں، یہ جوانی والے بات کرتے ہیں، بھلا ہمارے عقل اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اتنی بڑی ذمہ داری کا رب العالمین دے دے، وہ بھی آسمانوں کا سیر کر کے آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے جھانسے میں آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لگتے جگر، آپ کے یار مددگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں لوگ، یہ فریاد لے کر کے اور اس کو بھگوانے کے لیے جاتے ہیں، اے ابو بکر کیا آپ نے کچھ سنا ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ دیکھو میں تم کو کہتا تھا کہ اس مجنون کے پاس نہیں جایا کرو، اس دیوانے کے پاس نہیں جایا کرو، آپ جو ہے سلیم العقل انسان والے ہیں، آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے عقل دیا ہے، آپ بدھی جیوی آدمی ہیں، بھلا یہ بتائے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان سے کہ چند گھنٹوں میں آدمی جو ہے خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس سے جو ہے سات آسمان کا سیر کر لے اور پھر وہ آ جائے، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا کہ قسم خدا، کہا کہ کس نے کہا؟ کہا کہ آپ کے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ قسم خدا کی اگر محمد کے علاوہ کوئی آدمی کہتا تو میں اس سے تو میں انکار کر دیتا، لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کی بات کو میں ٹھکرا نہیں سکتا، یہ 100% ہے، یہ ٹرو واقعہ ہے، یہ 100% یہ صحیح واقعہ ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام سے لقب سے صدیق سے نوازا ہے، کہا کہ ابو بکر اس تصدیق کرنے کی وجہ سے آج آپ ابو بکر نہیں، آپ انت صدیق آپ جو ہے صدیق ہو گئے، یعنی بہت زیادہ جو ہے تصدیق کرنے والا شخص یہ ابو بکر میں لقب ملا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کے راج کھولنے کے لیے ان کا ارادہ تھا کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، دیوتا کے جھوٹے ہیں یا کیسے ہے۔ کہا کہ آج اچھا موقع آ گیا ہے، آج ہی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں نکال دوں گا۔ کہا کہ محمد ادھر آؤ، اگر تم واقعی میں تم نے جو ہے بیت المقدس کا سفر کیا ہے تو یہ بتلاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس کا رنگ کیسا ہے، بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کے صفات کیسے ہیں۔ دیکھیے کہا بہت بڑا چیلنج اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اتنا بڑا چیلنج، اور کہا کہ آج یہ موقع مل گیا کہ واقعی میں نبی ہے یا نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیت المقدس کا نقشہ نکال دیتا ہے، وہ اتار دیتا ہے، اور جس طرح وہ سوال کرتے جاتے تھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر یہ معراج ہے واقعہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر بھی لوگ جو ہے اسلام نہیں لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا چراغ روشن کرنے کی خاطر وہ سوچتا ہے کہ مکہ والے سنگین آدمی ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے کٹھورتا جہرنے والے ہیں ویکتی ہیں، ہم کو اس کا آستہ نہیں ہے، چلو آپ اتنی جو محنت ہم کر رہے ہیں، اتنی محنت اگر دوسری بستی میں اگر ہم چلے جاتے ہیں کرنے کے لیے تو شاید کہ وہاں پہ جو ہے ہماری محنت جو ہے رنگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے یعنی دعوت دی گھر سے جو ہے آپ طائف تشریف لاتے ہیں، طائف جاتے ہیں تو جانتے ہیں اس سے بھی سخت اذیت جو ہے تکلیف جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بدماشوں کو پیچھے لگا دیا، پاگلوں کو پیچھے لگا دیا، سارے لوگ پتھر لے کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھینکنے لگے، مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سے آپ جس پاؤں کے اندر جو جوتے آپ پہنے ہوئے
से चोट लगने की वजह से खून का फव्वारा छूटने लगा और जूते के अंदर वो खून जो है जम गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाल आया, जिब्राइल को भेजा फरिश्ते बन के पहाड़ के फरिश्तों के जरिया और जिब्राइल को कहा कि जाओ मेरे नबी की भेंट लेकर जाओ। कहा कि जिब्राइल और साथ में जो पहाड़ के फरिश्ते थे उन्होंने कहा क्या मोहम्मद आपको लोगों ने इतनी तकलीफ दी है, कसम खुदा की अगर आप एक मर्तबा मुझे इजाजत दे दे तो मैं ऐसे लोगों को दोनों पहाड़ के बीच में पीस करके मैं रख दूं, मैं वहां पे जलजला पैदा बर्पा करूं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख साज़ुल्लाह अपने जुबान से अदा करते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। क्या है जिब्राइल, ऐ पहाड़ के फरिश्ते जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं लेकिन उनकी आने वाली नस्ल यही लोग मेरे चिराग तले आएंगे और मेरे रोशन किया हुआ मजहब से वो लोग मुस्तफीज होंगे। मोहतरम सामईन किराम, यूं ही हम तक जो है इस्लाम आया नहीं, इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे असलाफ ने बहुत ही मेहनत की है और हम बैठे बैठे हम इस्लाम ले आए हैं और अब हम जो सोचते हैं कि हमको खाली छुट्टी मिल गई है। मोहतरम सामईन किराम, हरगिज़ नहीं। इसलिए हमें और आपको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, सबसे पहले किस लिए भेजा है कि हम आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो उतारा हुआ जो मजहब है, जो दीन है, जो धर्म है, अपने मुताले के जरिए, अपने अध्ययन के जरिए, अपने स्टडी के जरिए और अपने अक्ल के जरिए, अपने बुद्धि के जरिए सबसे पहले हम रिलीजन के बीच हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम मिलाए कि वाकई में कौन सा मजहब सही है, कौन सा दीन सही है, कौन सा धर्म सही है। उसके बाद में आप अकल लगाए कि हर वो मजहब सही है जिस मजहब के अंदर कहता है कि सब कुछ खुदा ही है, पानी भी खुदा है, सड़क भी खुदा है, जमीन भी खुदा है, सब कुछ खुदा है, सबको प्रस्तुत करो, तो क्या ये सही है? जबकि जो है ग्रंथों में जो आया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जो है वो एक जात है, एकम एवं अद्वितीयम, यानी कि ईश्वर जो है एक है, अनेक नहीं है। जब ईश्वर एक है तो हमारी अकल भी ये कहती है कि पूजा और भक्ति और आराधना एक ही ईश्वर की होनी चाहिए, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल कैसी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल गाय जैसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल भैंस जैसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल सांप जैसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल सूअर जैसी है। वलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल उन चीजों से जो बड़ी और मुतबर्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आज तक किसी माँ का लाल ने देखा नहीं है। ये मैं इस्लामी धर्म, इस्लामी ग्रंथ के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो है दिगर मज़ाहिब की किताबों में ये मौजूद है। ये प्रमाणित साबित है, ये प्रमाण है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी ने आज तक देखा नहीं है। इसलिए अकल ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश बगैर देखे हुए करे, उसका आस्था अपने दिल के अंदर रखने, अपने दिल से उसको माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे है, किस तरीके से, उसके पीछे ना जाए। अगर आप उसके पीछे चला जाएगा तो फिर जो है गैर कौम जो क्या कहते हैं लिंग तक को छोड़ता नहीं, लिंग को भी पूजा करने लगता है, योनि को भी पूजने लगता है, सब कुछ को पूजने लगता है। अगर आदमी इस तरह का आस्था रखेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल इस तरह से है और इसमें खुदा आया तो वो भी गुमराह हो जाएगा। तो इस्लाम समझने के लिए सब कुछ की जरूरत है। मोहतरम सामईन किराम, ये वक्त है, अभी जागने का वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो है उम्र की बख्शी है, इतनी उम्र दी है, वो बहुत बड़ी नेमत है। हम और आप ये न सोचें कि दीन फैलाना सिर्फ आलिमों की जिम्मेदारी है, सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी है। सारे लोगों पे दीन फैलाना हस्ब इस्तिताअत जरूरी है। सबसे पहले जो है आप जो है इस्लाम की जो चंद बातें हैं, जो उसूल है, उसको जानकारी हासिल करें किसी आलिम से। उसके बाद में जो है ये जिम्मेदारी आप भी उठाए इंशाअल्लाह अज़ीज़।
کیا ایک ڈاکٹر جو ہے اتنا بڑا مبلغ ہوتا ہے جتنا بڑا جو کوئی مدنی یا کوئی مکی نہیں ہو سکتا، کتنے بڑے، اور اس ایسے لوگوں سے جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے بہت کروڑوں میں لاکھوں میں جو ہے اسلام کو قبول کرواتا ہے۔ یوں ہی اللہ رب العالمین ڈگری کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کب تک کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے۔ اور آدمی جو بندہ یہ مصر اٹھا لیتا ہے، آپ جس معاشرے کے اندر آتا ہے، آپ معاشرے کے اندر یہ سوچیں کہ آپ کے کریکٹر سے اسلامی تعلیمات جھلکے اور آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر کے آپ کے پڑوسی آپ سے متاثر ہو کر کے اسلام کے تئیں جو اس کی جو بدگمانی ہے وہ ازالہ ہو جائے اور وہ اسلام نہ قبول کر لے نہ صحیح، لیکن بہت ساری باتوں سے جو سب کچھ بات ہے آپ کے کریکٹر سے جو ہے وہ آدمی مطمئن ہو جائے گا۔ محترم صاحب، اگر آپ نے جو ہے زندگی کے اندر یہ عہد پیمان کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کی ہے جو اشرف المخلوقات ہے، یہ کوشش ہو کہ ہم بھی ایک آدمی کو جو ہے اپنے حساب سے ہم اس کو جو ہے اس دین اسلام یا اسلامی ریلیجن سمجھانے کی کوشش کرے، اس کو سمجھا بجا کر کے اگر آپ کے ہاتھ پہ ایک آدمی بھی اگر اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لئن یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، کہ اے علی اگر آپ سے جو ہے ایک آدمی بھی جو ہے راہ راست پہ آ جاتا ہے تو وہ کہ آپ کے لیے جو ہے یہ اونٹ صرف اونٹ سے بھی جو ہے یہ بہتر ہے آپ کے حق میں۔ محترم سامنے کرام، باتیں تو بہت زیادہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے بہت سارے لوگوں سے جو دین کا کام ہوتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو آپ ان سے جو ہے یا تو مالی تعاون کرے، اور کوئی آتا ہے تو مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی مسجد چلا رہا ہے اور اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے، جو کام کر رہا ہے اس کے حق میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا جو ہے رنگ لاگی۔ پتہ نہیں کس کے حق میں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایک بیشیا کی دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ آدمی ایک چھوٹے موٹے گناہ کا آغاز کی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیخ عبدالسمیع صاحب نے جو ہے وہ مشن لے کے چلا ہے اور وہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بنات جو ہے یہ بنات کام ہو تاکہ جو ہے ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں جو ہے اس چمن سے جو ہے نکلے اور دعوت اللہ کے جھنڈا لے کر نکلے اور عورتوں میں وہ دعوت تبلیغ کرے، اور خدا نہ خواستہ اس بنات سے اگر ایک بچی بھی آج کی تاریخ میں مسکان خان جیسی نکل گئی تو انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ جو ہے سازگار بن جائے گی۔ دیکھیے ابھی وہ کون ویکتی جو ہے ابھی کے دور میں جس کا تعلق جو ہے سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، کون نہیں جانتا ہے اس بیٹی مسکان خان کو، جس نے تنہا تنہا بہت سارے درندوں کے بیچ میں جو ہے اس کی محنت جو ہے رنگ لائی ہے، اور سارے لوگ جو ہے محنت ان کی کریکٹر پہ جو ہے یا ان کے کارنامے کو سراہتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اس لیے کہ جو لوگ جو ہے دین میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ان کے پاس 10 بچے کیوں ہیں، چاہے کوئی بچے کیوں ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اگر جو ہے مولوی ہے تو اگر وہ آدمی پہنچتا ہے تو آپ ہنسی خوشی جو ہے آپ اس کو جو ہے چندہ دے دیں، انشاءاللہ پتہ نہیں آپ کا دیا ہوا چندہ میں اللہ رب العالمین کون سی برکت کیا، تاکہ آپ کے پیسے سے وہی مدرسہ جو ہے کل جا کے جو یونیورسٹی کہیں کام نہ ہو جائے۔ اس لیے محترم سامعین کرام یہ سوچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو دین کی شیدائی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر